السلام علیکم ناظرین، تین میں خوش آمدید۔ اور آج کا تین کا ہمارا یہ پروگرام بہت اسپیشل ہونے والا ہے، کیونکہ ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کی سینئر رہنما مسرت جمشید چیمہ صاحبہ۔ مسرت جمشید چیمہ صاحبہ جب ابھی تک 9 مئی نہیں ہوا تھا تو اس سے پہلے عمران خان کی ترجمان تھی۔ ابھی دوبارہ سے ان کو بشریٰ بی بی کا ترجمان بنایا گیا ہے، لیکن انہوں نے خود ہی کہا کہ ابھی بہت سے لوگوں کو مسئلہ ہے، تو میرا یہ والا تعارف آپ نہ کروائیں۔ ڈائریکٹ اسٹریٹ کمنگ فرام اڈیالہ جیل، آج عمران خان سے ان کی ملاقات تھی اور ہم اسی سے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ میڈم پہلے تو آپ کو بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ کیسا گزرا آج کا دن؟ میں جو فیل کر رہی ہوں وہ پہلے سنو، مطلب تین کی ٹیم ممبر کی طرح لو، دو آپ تو یہ ہمارے لیے آنر ہے کہ آپ تین کا حصہ بنی ہیں۔ تو کیسا گزرا آج کا دن؟ پہلے تو آج کا دن آج بڑا ہی زبردست ہیپننگ والا ایک تو دن تھا، اس حساب سے کہ آج نا میرے موڈ سے اندازہ لگا لیں، آج خان صاحب مسلسل ہنس رہے تھے۔ اچھا۔ اور باہر سے کچھ ایسے لطیفے، جب وہ لائک ہم سیریس باتیں بتاتے تھے سوری، اور وہ ان کو لطیفوں کے طور پر لے رہے تھے۔ اچھا۔ تو شاہ صاحب بھی آج آئے ہوئے تھے، بہنیں بھی تھیں اور پارٹی کے دیگر جو رہنما اور ورکرز کے ساتھ ساتھ۔ تو خان صاحب آج بڑے اچھے موڈ میں تھے اور بہت سیریس ان پٹ کے اوپر پہلے تو وہ ہنستے تھے کہ اچھا ایسے ہو رہا ہے، اور پھر اس کے اوپر انہوں نے اپنی آج ساری جو سب سے پہلے تو آپ کو پتہ ہے کہ چوری کی واحد ایسا ملک ہے جس میں چوری کی اینیورسری کے اوپر بھی ہم لوگ اب اس کو سیلیبریشن کہیں، احتجاج کہیں، جو بھی کہیں، دن منا رہے ہیں۔ یہ پوری دنیا میں میرے خیال اس طرح کا دن کہیں نہیں ہے، اور یہ انشاءاللہ جب تک ڈیموکریسی ہے ہمیں یہ دن منانا چاہیے۔ تاریخ کی سب سے بڑی ڈکیتی کا عالمی دن منانا چاہیے۔ ہاں ایگزیکٹلی۔ تو یہ ورلڈ ریکارڈ بنا کے اتنی میسو، یعنی کہ پیمانے پہ، اتنے بڑے پیمانے پہ اتنے بڑے تعداد میں لوگوں کے ووٹ کو دن دہاڑے نہیں، کئی دہاڑیاں لگا کے چوری کیا گیا۔ صحیح بات ہے۔ ہاں، تو خان صاحب سب سے پہلے تو یہ کہ جو ابھی نیولی اپوائنٹڈ ان کی کچھ آپ کو پتہ ہے خان صاحب نے چینجز کی ہیں۔ جنید بھائی کو خان صاحب نے آج بڑا بائی دا وے اپریشیٹ کیا، اور ان کے لیے خاص پیغام بھی بھیجے، اور خان صاحب پوری طاقت کے ساتھ اپنے جو لوگ ہیں، جو جینون لوگ ہیں، ان کے پیچھے کھڑے ہیں۔ اور دوسری جو چیز، جو میسیج جس سے ہم سب کو حوصلہ اور ہمت ملتی ہے کہ جس دن جتنا زیادہ باہر اپنی طرف سے سو کالڈ پریشر، تو جناب ملنے نہیں دیا جا رہا، آپ کو پتہ ہے بشریٰ باجی کو بھی قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے، خان صاحب سے نہیں ان کو ملنے دے رہے، اور ابھی تک کوئی ان کی ملاقات نہیں ہوئی جب سے وہ جیل گئی ہیں۔ آئی مین ٹرائل میں جو ویسے ٹرائل کے دوران تو ملاقات ہے وہ نہیں ہوئی، جب سے سزا ہوئی ہے ملاقات نہیں ہوئی۔ بالکل نہیں، نہ خان صاحب سے ملنے دیا جا رہا، نہ ان کی فیملی سے۔ ٹرائل کے دوران وہی جو تھوڑی دیر کے لیے لے کے آتے ہیں، یو کین سے کہ ہارڈلی، آج خان صاحب بتا رہے تھے کوئی میکسیمم جو ہے نا کوئی 30-20 منٹ سے اوپر ان کی ملاقات نہیں ہوئی۔ اور ٹرائل میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ اتنا رش ہوتا ہے، تو ملاقات تو نہیں ہوتی نا، جب سارٹ آف اس وقت پبلک پلیس بنی ہوتی ہے کورٹ۔ تو اور کوئی خاص سوال ہے تو پوچھیں۔ مطلب ہم یہ جاننا ہی چاہ رہے ہیں کہ خان صاحب نے اب چونکہ 8 کا دن ہے، تو آج جب انہوں نے رہنماؤں سے بات کی تو اس میں انہوں نے کوئی اسپیشل قسم کی ہدایت بھی دی، کچھ کہا اس حوالے سے، کیا بولے وہ؟ دیکھیں، خان صاحب نے سب سے پہلے تو یہ کہ ہمارا ان کو جا کے بتائیں کہ جو کچھ آپ لوگوں نے کر لیا وہ ایک سائڈ پہ، ٹھیک ہے، اب ہمارے اوپر دہشت گردی کے لیبلز لگ گئے ہیں۔ اس وقت تھوڑا لطیفے یہ بھی چل رہے تھے، میں ساتھ ساتھ کورٹ کا حوالہ آپ کو تھوڑا نقشہ کھینچ کے بتاتی ہوں جیسے آپ لوگ پروگرام کرتے ہو، کہ وہ بھائی صاحب جو ہمارے خلاف جو گواہی دینے آئے ہوئے تھے نا، گیٹ پہ ہم نے انہیں دیکھا، وہ رٹا لگا رہے تھے جو انہوں نے آ کے ہمارے خلاف سٹیٹمنٹ دینی تھی۔ میں سچ بتا رہی ہوں، اس میں ذرا ایگزیجریشن نہیں ہے، وہ نا جیسے بچہ سبق نہیں یاد کرتا مطالعہ پاکستان کا، ہوا یہ کہ وہ اندر آ کے وہ بھول گیا، اچھا، بیچ میں جو اسکرپٹ اور مائک میں جب وہ سنا رہا تھا اپنی اسٹیٹمنٹ، جو پولیس والوں کا جو آئی کیو لیول آپ خود اندازہ کر لو کہ ایسے لیول کا شاید دیا، مجھے اس کا ڈیزگنیشن نہیں پتا، اس نے جو بولنا تھا وہ یہ تھا کہ پی ٹی آئی والے ڈنڈے سوٹے لے کے آئے اور انہوں نے فوج کو آگ لگا دی، فوج کو آگ لگا دی، حالانکہ وہ جی ایچ کیو کو جی ایچ کیو کیس ہے نا، حلفاً اس کی ریکارڈنگ نکال لیں اور خود دیکھ لیں، جو بھائی صاحب سنتے ہیں، میں ان کے لیے کہہ رہی ہوں کہ خدا کے واسطے ان کو سبق یاد کرا کے بھیجیں۔ وہ کہتے ہیں فوج کو آگ لگا دی، نہیں، ابھی پھر اس نے ٹرانسلیٹ کیا، اسے لگا کہ کچھ غلط ہو گیا ہے، کیونکہ جب اس طرح کی بونگی بجتی ہے تو کہکا کورٹ میں اٹھتا ہے،
اس نے پھر اس نے صحیح کیا, اس نے کہا ڈنڈے سوٹے جو لوگ لے کے آئے تھے, ایک تو ڈنڈوں سوٹوں سے آگ نہیں دوسرا اس نے بولا کہ عسکری کو آگ لگا دی. اچھا عسکری کو آگ لگا دی. تنصیبات ایکچولی وہ ایک لفظ جو دونوں دفعہ بھولا, دیٹ واز تنصیبات. اچھا یہ وہ بھول گیا, وہ فوجی تنصیبات کے بجائے فوج کو آگ لگوا دی اس نے آگ لگائی, پھر اس نے عسکری کو. تو یہ اس طرح کا I مذاق don't ہے. know, اب یہ مائنڈ نہ کریں, لیکن انہوں نے ایسے ہی بولا. نہیں یہ تو عدالت, یہ تو ریکارڈ کا حصہ ہے. ہاں یہ ریکارڈ کا حصہ ہے. اس پہ وہ پھر جب ہنسی پڑی تو پھر میں نے بتایا کہ خان صاحب یہ باہر بھائی صاحب سبق یاد کر رہے تھے تو یہ بیچ میں سے ایک لفظ بھول گئے تنصیبات, تو آپ اس کے بغیر یہ فکر آج اٹ واز فنی ڈے ان فیکٹ. پھر اس کے بعد یہ تھا کہ آج خان صاحب نے کچھ سیریس میسج بھی بھیجے ہیں پارٹی لیڈرشپ کو. اچھا ورکرز کے لیے یہ پیغام ہے بیسکلی, لک یہ جو کل 8 فروری کا جو ایونٹ کہہ لو یا جو بھی ہیپننگ ہے یا پروٹیسٹ ہے, یہ ورکرز کے لیے انفیکٹ ہے بھی نہیں. اچھا یہ اٹس بیسکلی ڈاکہ پڑا تھا پاکستان کی عوام کے مینڈیٹ کو. ورکرز کی اس میں اتنی ہی پارٹیسپیشن ہے کہ وہ بھی ان میں سے ایک تھے جنہوں نے ووٹ ڈالا, رائٹ. اب چونکہ پبلک ہمارے اوپر مسلسل پریشر, دیکھو خان صاحب کے پاس ہر طرح کی فیڈ بیک جاتی ہے, لوگوں کو یہ غم اور غصہ ہے کہ ایک سال, دیکھو کل کی بات لگتی ہے کہ ہم نے ووٹ ڈالا, آپ کی پارٹی نے ہمیں ٹرانسپورٹ نہیں دی, آپ کی پارٹی نے ہمیں نان قیمے والے نہیں کھلائے, ہم نے آئی ڈی کارڈ ایوز رکھ کے پیسے نہیں دیے, ٹھیک ہے. تو یہ ووٹ ہمارا تھا, ہم اس کے سٹیک ہولڈرز ہیں, آپ کی پارٹی نے, آپ کی قیادت نے ہمارے ووٹ کی حفاظت نہیں کی, ٹھیک ہے. یہ ایک پریشر ہے, اور اس پریشر کے پیش نظر اب یہ مثلاً ہمارے ورکرز یا سپورٹر آئیں گے ثوابی یا جو بھی ہمارے پوائنٹس ہیں, بٹ پبلک آف پاکستان کے لیے یہ میسیج ہے کہ وہ جہاں جہاں اپنے گھروں میں, اپنی گھروں کی چھتوں پہ اپنے موبائل فون نکالیں, کیونکہ بزرگ عورتیں, بزرگوں نے ووٹ زیادہ ڈالا ہے, عورتوں نے, بوڑھی ہماری ماؤں نے بہت ووٹ ڈالا ہے, مزدوروں نے ڈالا, بیماروں نے ووٹ ڈالا. جو پبلک نکل کے جا سکتی انہوں نے تو جانا ہی جانا ہے, چاہے جتنی رکاوٹیں ہو جو کچھ بھی ہو. باقی لوگ اپنے گھروں کی چھتوں پہ چڑھ کے گلیوں میں اپنی ویڈیوز بنائیں, ٹک ٹاکس بنائیں, بالکل اسی طرح جس طرح لوگوں نے ووٹ ڈالا تھا, اور پھر ہم ان کو دوبارہ بتائیں. شاید کسی کو شرم آ جائے جن کو اردلی کہنے پہ غصہ آتا ہے, بٹ ادروائز تو اردلی بھی بیچارہ, وہ اس کا میرٹ بنتا ہے تو وہ اردلی ہوتا ہے. ادھر تو حالات ہی یہ ہیں کہ آپ اپنے گھر کی سیٹیں ہارے ہو, آپ ساری سیٹیں ہار گئے ہو, اور اس کے بعد آپ لوگ آ کے اس ملک کے سب سے بڑے صوبے پہ قبضہ, اس ملک کے سب سے بڑی جو ایک ایگزیکٹو عہدہ اس کے اوپر آپ بیٹھے ہوئے ہیں, اور آپ کو کوئی شرم نہیں آ رہی. سو خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ یہ میری جو جد و جہد ہے یہ کسی سے بدلہ لینے کے لیے نہیں ہے, اٹس فار رول آف لا. لوگوں کے جو بنیادی حقوق ہیں ان کی بحالی, اور پاکستان کی جو 26 کروڑ عوام ہیں ان کو اب آگے کے لیے ہماری یہ جو جد و جہد ہے, جس میں میں جیل میں پڑا ہوں, میری اہلیہ پڑی ہوئی ہے, باقی پوری قوم ایک ہجان کا شکار ہے, جسٹ ٹو گیو دیم دا ریئل فریڈم ان اے وے. اب ریئل فریڈم کا مطلب یہ تھوڑا ہی ہوتا ہے کہ مخالفین ہینگ ہو جانے ہیں, نہیں. ریئل فریڈم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پاکستان کی 26 کروڑ عوام نے جب یہ تہیہ کر لیا ہے کہ خدارا باقی جو کام آپ نے کرنے ہیں آپ کرو, ہم انٹرفیئر نہیں کرتے, بٹ اگر جمہوریت ہے, اگر میرا ووٹ ہے تو مجھے اپنی مرضی کا بندہ لانے دو. دس از دا اونلی تھنگ جس کو ہم نے ہر صورت امپلیمنٹ کرانا ہے. نہیں ہوتی تو ہم اپنی جد و جہد جاری رکھیں گے. اچھا, میں یہاں یہ سوال رکھنا چاہتا ہوں کہ ابھی عمران خان نے خط بھی لکھا ہے آرمی چیف کو. عمران خان اپنی جد و جہد جاری رکھے ہوئے ہیں. ہم نے روایتی طور پہ یہ دیکھا کہ جب لیڈر جیل جاتا ہے اس کے بعد اس کو آفرز کی جاتی ہیں, اور پھر وہ کہیں نہ کہیں جا کے تھوڑا عرصہ گزار کے تنگ آ کے پھر کہتا ہے ٹھیک ہے یار آفر ہے, میں لندن چلا جاؤں, میں کہیں اپنے گھر بیٹھ جاؤں. مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں میں 2 سال کے لیے اپنا ٹویٹر خاموش کر دیتی ہوں. یہ ماضی میں ہوا ہے. اب عمران خان کے معاملے پہ بھی خبریں ہم سنتے ہیں, بیک ڈور بات چیت چل بھی رہی ہے. کوئی ان کو آفرز, انہوں نے خود بھی کہا, کبھی کہا کہ آپ 2 سال کے لیے خاموش ہو جائیں, آپ لندن چلے جائیں, پھر آپ بنی گالا چلے جائیں, مختلف آفرز آئیں. ابھی تک تو یہی لگ رہا ہے کہ عمران خان نہیں مان رہے اور وہ اس کسی ڈیل کا حصہ نہیں بنیں گے. جب نہیں بنیں گے تو پھر یہ جو جد و جہد ہے ان کی یہ پھر طویل ہوتی جائے گی. تو کیا یہ اس کے لیے تیار ہیں, یا لوگوں کے لیے پھر یہ کہ یہ جد و جہد اگر لوگوں نے خود ہی کرنی ہے, اپنی زور بازو پہ کرنی ہے, کوئی ڈیل کا حصہ نہیں بننا, تو پھر تو راستہ بنتا مشکل نظر آ رہا ہے. تو اس میں امید کیا ہے؟ نہیں دیکھو, سب سے پہلے یہ کہ خان صاحب کا جو انرجی لیول ہے
وہ مایوس ہونے والے دن پیدا نہیں ہوئے، یہ سب کو پتہ ہونا چاہیے. جو انہوں نے زندگی میں ایک ہی چیز سیکھی ہے کہ کامیابی تک کامیابی دینی اللہ نے ہے. وٹ کین آئی ڈو دیٹ از ٹرائی. وہ کوشش، وہ کوشش کچھ لوگ ہوتے ہیں رو کے کرتے ہیں. دیکھو جو مصیبت آ گئی وہ تو آ گئی، اب آپ نے اس کو ہنس کے گزارنا ہے یا نہیں کر کے ہینڈل. نو، دا بیسٹ اسٹریٹجی ان کی یہ ہے کہ سب سے پہلے تو وہ نا امید ہرگز نہیں ہے، یہ ان کی کنوکشن ہے. لک، ہم سارے لوگ جب میں میڈیا کی بھی ملاقاتیں کراتی تھی، جو کچھ خان صاحب کہتے تھے دیکھو آج کے دن تک وہ ایگزیکٹ ہوا ہے. بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہے، اب ہم یہ کیسے مان لیں الیکشن جیتا جو کچھ ہوا کہ اگلی جو ایک چیز تھوڑی سی ہاتھی نکل گیا. اب میرے حساب سے خان صاحب کا جو میں دیکھتی ہوں باڈی لینگویج یا ان کی جو میں باتیں سنتی ہوں، دم رہ گئی، تو وہ بھی اللہ نکال دے گا. کام اللہ نے کرنے ہیں. خان صاحب جو کر رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ڈائریکشن میں کوشش کر رہے ہیں. وہ لوگوں کو اپنا پازیٹیو، لوگوں کو، وہ لوگ جو انسیکیور ہیں یا جن کو ڈر پڑا ہوا ہے ان کو وہ اپنے پازیٹیو میسج بھی دیتے ہیں، جس کو بھلے ہمارے مخالفین مطلب دیٹ از اسٹوپڈیٹی کہ جی وہ ڈر گئے تو لیٹر لکھا ڈیل. ایسا کچھ نہیں ہے، نہ کچھ ہونے والا ہے. ایک وزڈم والا انسان یہی کرے گا نا، لوگوں کو سمجھانے کے لیے، بتانے کے لیے. ہاں عمر، جب آپ نے بہتری کرنی ہے تو آپ نے یہ تھوڑا کرنا ہے کہ بہتری تب ہوگی جب میرے سارے مخالف مر جائیں گے. اس کے بیچ میں بھی کچھ ہوتا ہے. صحیح ہے. لوگ خان صاحب سے زیادہ مصلحت پسند میں نے نہیں کسی کو دیکھا. یہ کون لوگ ہیں جو کہتے ہیں جی وہ ریجڈ ہیں؟ وہ سب سے زیادہ زندگی میں فلیکسیبل پولیٹیکل ڈیسیجن اس بندے نے لیے ہیں جس کو یہ یو ٹرن کہتے ہیں. لوگ کبھی بھی آپ کوئی بھی فیصلہ جب ایک وقت پہ لیا، اس وقت، اس ٹائم کے حساب سے، اس انفارمیشن کے حساب سے، ان سرکمسٹانسز کے حساب سے دیٹ واز کریکٹ. ون فائن مارننگ ہی ول ریئلائز کہ نہیں، میری انفارمیشن پوری نہیں تھی. یہ جن وجوہات کی بنا پہ بھی میں نے لیا، آج سچویشن فرق ہے یا غلطی بھی انسانوں کی ہوتی ہے. خان صاحب وہ واحد پولیٹیکل لیڈر ہیں جو اپنے کیے ہوئے فیصلوں کو ریورس کرتے ہیں فار دا بیٹرمنٹ، گڈ ول کے طور پر، ایک اچھے جسچر کے طور پر آپ کہہ لو. پھر مجھے یاد ہے، دیکھو جب اپوائنٹمنٹ ہونی تھی اس وقت تو میں ہر میٹنگ کا حصہ تھی. بالکل زمان پر میں کچھ چیزوں کی گواہ ہوں. میں اس سے، مجھے اس گواہی دینے سے کوئی دنیا کی طاقت نہیں روک سکتی. دیکھیں خان صاحب نے اپوائنٹمنٹ میں کہاں روڑے اٹکائے؟ کوئی نہیں. کوئی انہوں نے شرارت، کوئی انتشار، کچھ بھی نہیں کیا. جو ہم نے مشورہ دیا کہ اس چیز پہ آپ نے اسٹیٹمنٹ نہیں دینی، انہوں نے نہیں دی. اور جب وہ نہیں دیتے تھے اگلے دن ہمیں پنش کیا جاتا تھا. پھر وہ ہم سب کو بند کمرے میں ہمیں وہ کہتے تھے کہ دیکھو آپ لوگوں نے مجھے کہا، میں نے کر دیا. خان صاحب وہ واحد شخص ہیں جو اپنی ٹیم پہ بھروسہ بھی کرتے ہیں اور عمل بھی کرتے ہیں. ہمارے سنتے بھی ہیں، بالکل پوری لسننگ دیتے ہیں. اور پھر جو چیز وہ ان کو لگے کہ کوئی ٹھیک، ہم دیکھو رزلٹ تو اللہ نے بعد میں وقت نے ثابت کرنا ہے کہ ہمارا وہ فیصلہ ٹھیک تھا یا غلط تھا. بٹ نیت جب کسی کی ٹھیک ہو تو خان صاحب کو جب لگے تو وہ بات مانتے ہیں. دیکھیں انہوں نے کہیں بھی چیزوں کو، خان صاحب یہ پوری قوم کو تو خیر پتہ ہے، میں باقی لوگوں کو، آپ اس سراب سے نکلیں. پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ وہ تو کبھی بھی نہیں لے کے گئے. ابھی بھی جس کو دیکھیں دیٹ از اوپن لیٹر. اب قوم اس میں پھنسی ہوئی کہ پوسٹ سے مراد فیس بک پوسٹ تھی. میں جس کو یہ لگتا ہے ہم نے پوسٹ آفس یوز نہیں کرنا تھا، فیس بک پوسٹ تھی. اور ٹویٹر کے اوپر بھی اب ری پوسٹ ہوتا ہے یا ری ٹویٹ کی بجائے، کیونکہ ٹویٹر ختم ہو گیا، اس کا نیا نام ایکس ہے، تو ادھر بھی اب پوسٹ کے زمرے میں آتا ہے. رائٹ، ٹھیک ہے. پوائنٹ یہ ہے کہ ہمیں ان چائلڈش چیزوں سے نکل کے اگر کسی کو اس ملک کا، اپنے بچوں کا یا پچھلے گناہ بخشوانے کا کوئی ذرا سی بھی سوچ آتی ہے، جو خان صاحب کہتے ہیں ون فائن مارننگ اللہ تعالیٰ جب کہتے ہیں، حضرت علی کا قول ہے کہ میں نے خدا کو لوگوں کے بدلتے ہوئے ارادوں سے پہچانا. لوگ ایسے کیسے ہم نا امید ہو جائیں کہ 26 کروڑ عوام ایک سائڈ پہ کھڑی ہے؟ ہم سارے گناہ گار تو نہیں ہیں. چلو ہم پی ٹی اے والے ان کی نظر میں ہوں گے، عوام تو نہیں ہے نا ساری. صحیح بات. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کبھی ان کو مت نہ دے؟ ہمیں ان کو مت آنے کی ہمیں ہے. ویسے وہ مت ماری بھی ہے، دیکھ ہی رہے ہیں ہم. نہیں، پوائنٹ یہ ہے کہ یہ ان کو ریئلائز کرنا پڑے گا، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. یہ 26 کروڑ کا ملک ایسے نہیں چل سکتا. ہمیں ایک پیج پہ کنسنسس بلڈ کرنا پڑے گا. پلیز کم آؤٹ آف دیٹ ورڈ ڈیل. لک، اب یہ ایکسپیکٹ کیا کرتے ہیں؟ میری بات دھیان سے سنو. دیکھو کامن سینس کی بات ہے. عمران خان کو آپ نے گولیاں مار لیں، آپ نے ان کی پارٹی کو نیست و نابود کر لیا، فرسٹ ایئر، سیکنڈ ایئر، تھرڈ ایئر کرش کر لی، ان کو نکال دیا. بچا اکیلا خان جیل کے اندر، اور اس کے چند ان نون لوگ جن کو ہم کھمبا کہیں، جو مرضی کہیں،
विदाउट एनी सिंबल, लोटा, टमाटर, कद्दू, जी हाँ, चिमटा, गोभी, जूता, हाँ। राइट। 2000 किस्म के मुख्तलिफ उसके बावजूद सबक आपको कौम ने सिखा दिया, अल्लाह ने सिखाया या कौम ने? हम कौन होते हैं? हम बेचारे छुपे हुए, डर के वोट डाला। हमसे मुराद पीटीआई वाले। खान साहब जेल में, ही वाज वेटिंग कि जी ऐसा होना है। अल्लाह ने उसकी सुन ली, अवाम की सुन ली, अवाम के दिल फेर दिए। उसके बाद आप ऐसे बंदे से जिसको आपने हर लेवल पे डिफीट किया कि आपने उसका निकाह तनसीख उसकी कर दी कोर्ट में, ऐसे नहीं होता। आपने उनकी बीवी को ना करदा गुनाहों की सजा आज के दिन तक दे रहे हैं। नतीजा 0/0/0। तमाशा लगाया मियाँ बीवी के ताल्लुक को अदालतों में और सोशल मीडिया और अपने जिस हद तक वो जा सकते थे वो गए। अब पॉइंट ये है कि आप हारे, इवेंचुअली लोग जीते। मैं नहीं कहती खान जीता, लोग जीत गए। अब इसको क्या, ये कितनी देर ऐसे चल सकता है? ऐसे नहीं चल सकता। अब जब खान की आपने उसको मारने से लेकर के ऐसी कैद, ये तो जब तारीख लिखी जानी है ना, हम मर जाएंगे, बायोलॉजिकल प्रोसेस है, हमने एक दिन जाना है। खान साहब की एज देखो, एक दिन हम सब ने जाना है। जो कुछ हुआ है जब भुट्टो के साथ, अब उस भुट्टो ने आके तो नहीं बताया कि मेरी फांसी के बाद मेरी नंगे हो करके मुझे चेक किया गया कि मैं, मेरा मसलक क्या है। तस्वीरें बनी, आज रिपोर्ट होती है, सब कुछ होता है। उसने तो आके नहीं बताया। मैं जो कहना चाह रही हूँ कि ये तारीख तो लिखी जानी है, तारीख फिर बताएगी कि कौन अल्टीमेट लूजर था और कौन हमेशा के लिए अमर हो गया। अब ऐसा बंदा जिसको आपने हर सजा दे ली, उसके बाद वो मरियम क्यों बने? वो नवाज क्यों बने? नहीं, क्यों बने से लॉजिक और है। जरदारी क्यों बने? जरदारी ने करप्शन आगे भी करनी थी, ही वाज करप्शन किंग। उसके पास चॉइस उसकी ये थी कि मैंने इनके साथ चलना है, डील लेनी है। उसने अपनी चॉइस से ली। खान ने तो आपकी डील, कोई बात आपने उसकी ना उसकी मानी, और जब उसकी नहीं मानी तो वो आपकी क्यों माने, जबकि वो सारी चक्की में से तो निकल रहा है अभी तक। ठीक है। अब जो नवाज शरीफ था उसने जेल नहीं काटी, ही टुक द फ्लाइट। उसे ये अपने लिए ठीक लगा, वो उसका राइट है, वो चला गया। सियासत दफन हुई, जो कुछ मर्जी है, तारीख में जो क्या आज भी तो लिखा जा रहा है, राइट। उसके बाद मरियम ट्विटर बंद करती थी, ऑन ऑफ का बटन उसका आपके पास था, वो बेचारी आपके इशारों पे चली है। तो आसान रास्ता लिया या मुश्किल लिया, उसकी अपनी चॉइस थी। भाई खान साहब किस चक्कर में खामोश हों? किस चक्कर में? उनसे वो एक्सपेक्टेशन, जिसने एक दिन जेल नहीं काटी, जब काटी तो वो फज्जे दे पाए से लेकर के कीमा, नान, टमाटर सब पहुंचता रहा। खान साहब को तो ये देखो, आज वो बता रहे थे, अभी वो इंशाल्लाह आप अभी उनकी जो स्टेटमेंट आएगी उसमें देखिएगा या आ चुकी होगी, कि 5 दिन उनकी बिजली बंद कर दी कि भूख ना बढ़ सके। अच्छा, ये भी रिसेंट, ये जब 26 वाला मैसेकर था, उनके पास एक खाली साइकिल की फैसिलिटी थी एक्सरसाइज की, वो हटा दिया। वो इतना सा सेल है, मैं खुद भी सेल में रही हूँ, सॉलिटरी में मैं भी रही हूँ, उसमें आप ना हिल सकते हो ना झूल सकते हो, कुछ भी नहीं। आपने वॉशरूम जाना है या 4 पहिए, ठीक है, उसमें आपने बंद किए रखा। उसके बाद ये कि जी ये सारा कुछ सजाएं आपको हमने दे लिया, पार्टी को क्रश कर लिया, सब कुछ चुके, हम आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सके तो आप फिर भी हमारी मान लो। ऐसे नहीं होता। हम ये भी नहीं कहते कि 100% उधर की। मैं एक अगर मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हूँ तो हम कोई आसमान पे हिमालय पे तो उस दिन भी नहीं चढ़े जिस दिन हमने 2/3 मेजॉरिटी से ज़्यादा लोगों ने हमें चुन लिया था। उस वक्त इनको ये चाहिए था कि इन्होंने अगला घर देख लिया था, जो पब्लिक ऑफ पाकिस्तान और अवाम ने और अल्लाह ने इनको दिखाया। उस वक्त भी बेस्ट टाइम था चीज़ों को रिकन्सिडर करने का, नहीं कि आज कर ले, आज नहीं करेंगे कल करनी पड़ेगी। बट उस वक्त से पहले जब सब कुछ और मजीद नुकसान हो अपने हाथों में ले लें। सो मेरा मानना यह है कि खान साहब से ज़्यादा पॉजिटिव इंसान, इसलिए नहीं कि मेरी पार्टी के लीडर ने, मैंने नहीं देखा। खान साहब इस दौरान देखो, जिनके पास टाइम ही नहीं है बदले लेने का, उनको सिर्फ इतना पता है कि मुझे जितना भी टाइम मिला मैंने जो चीज़ें बिगाड़ आया है, और बिगाड़ में ये सारा अपने ऊपर ले लेते हैं। किसी को चोरी का पैसा वापस देने पे डर पड़ जाता है, किसी को राना सनाउल्लाह को ये फिक्र पड़ी हम सबको जेल में डालेगा। भाई नहीं डालेगा। अगर आपने कुछ गलत किया ही नहीं बकौल आप लोगों के, तो हम कौन होते हैं? हम आइन और कानून की पासदारी की हमेशा बात करते हैं, और स्पेशली सच्ची बात है, देखो बेटा हमारे साथ जो कुछ हो गई है, जो खान के साथ हो गई है, हम तो ये चाहते हैं कि वंस फॉर ऑल यहाँ पे पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन ख़त्म होनी चाहिए।
پولیٹیکل موٹیویٹڈ کیسز ختم ہونے چاہیے. ہم نے دہشت گردی مذاق بنا دیا ہے. اصل والے دہشت گرد مزے سے دندناتے پھر رہے ہیں. اور یقین مانو میرے اوپر جو 50 سے زیادہ FIRs ہیں, اب وہ اس میں سیکشنز لگی ہوئی ہیں, خالی 780 نہیں, پتہ نہیں کون سی دہشت گردی ہم نے کی ہوئی ہے. اور پھر اگر اس کو ثابت کرنے کا ہو تو اتنا فنی, وہ آپ کو پتہ ہے کہ جو ہم نے سازش کی تھی وہ میز کے نیچے بیٹھ کے پولیس والے ہماری باتیں سن رہے تھے. کین یو بلیو, مطلب ان کے پاس میرے خیال میں وہ ڈنڈے بھی وہی ہیں پرانے, وہ میں کوئی بتا رہا تھا کہ وہ جو پیش کرتے ہیں نا اس کے اوپر نئے پینٹ کر کے پیش کرتے ہیں. اور ایک فون پیش کیا, وہ سال سے پرانا فون ہے اور وہ آن اور 100% چارج اور عدالت میں پیش کریں جی یہ فون ہے. آئی وش کہ میڈیا, عمر آپ جیسے بچے وہاں پہ جائیں اور دیکھیں جو تماشا کورٹ میں تھا. قسم سے جج کی عزت کو, بیچارہ ہے تو جج ہی نا, ان کے پیچھے جو وہ چیزیں لے کے آتے ہیں, مذاق ہے, اپنا مذاق اڑواتے ہیں, ہماری ہنسی نکلتی ہے. جو وہ مائک کے اندر وہ جو آج میں نے بتایا کہ اسے ایک لفظ بولا تنسی بات, تو کیا سے کیا مطلب نکال کے وہ اسٹیٹمنٹ دے رہا تھا. اور پیچھے ٹوٹی کرسیاں, جلی ہوئی چیزیں. اچھا وہ عدالت میں لے کے آئے, ہیلمٹ ایک پیش کیا, ہیلمٹ کے اوپر PTI لکھا ہوا ہے. فنی چیزیں ہوتی ہے کہ یو نو کہ آپ کی ہنسی رک نہیں سکتی وہ تماشے دیکھ کے. وہ جو کورٹ میں لگا ہوتا ہے پورا ایک وہ تھیٹر ہوتا ہے. آئی وش کہ اصل میں جھوٹ ہے نا میم, سچ کو ثابت نہیں کرنا پڑتا اور جھوٹ کو ہر روز ثابت کرنے کے لیے انہیں ایک نیا جھوٹ بولنا پڑتا ہے. میم یہ بتائیں کہ ابھی یہ جو حالیہ عمران خان صاحب نے جو چینجز کی ہیں 8 فروری سے پہلے اپنی پارٹی میں, انہوں نے پنجاب میں بھی ایک عہدہ دیا ہے, عالیہ حمزہ کو چیف آرگنائزر بنا دیا, صدر چینج کر دیے. کیا خان صاحب کی کیا سوچ ہوگی, مطلب کیا اگریسو ہونے جا رہے ہیں, آگے کو بڑا مارچ دیکھ رہی ہیں؟ دیکھیں رول آف لا, اپنے رائٹس کی بات کرنے کو اگر یہ اگریسو ہونا سمجھتے ہیں تو سمجھتے رہیں. مجھے نہیں پتا اس کی کیا ڈیفینیشن ہے, لیکن بیسکلی تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ جمہوریت کی بحالی ہو, اس سے بھی زیادہ بحالی اس سے پہلے جو ہونے والی ہیومن رائٹس کی جو وائلیشن. آپ پیکا ایکٹ کو دیکھ لو. اب ہمیں یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ جو فیملی واٹس ایپ گروپس ہیں, اگر اس میں کسی نے شیئر کر دی کچھ کوئی ایسی چیز, نہیں آپس میں فیملیز کے بھی تو رولے پڑے رہتے ہیں نا. بالکل نند کسی اپنی بھابھی کے خلاف بڑی زبردست FIR کروا سکتی ہے. ہاں جی, ہاں 5 سال کے لیے اندر 15 لاکھ روپے جرمانہ. میری امی دے بارے بہت بھابی نے میری امی دے بارے گول گال کی تھی, ڈال دیے. ہاں تو سوچیں اب یہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. مقدمے تو یہی لگیں گے. اب یہ مجھے نہیں لگتا فیملی لاز جو فیملی کورٹس ہے اس میں اب اس طرح کے آپ لکھ لو میری یہ بات. پیکا کے انڈر آ گیا جی, یہ پیکا کے انڈر آتا ہے نا. ہاں یہ تماشا ہسبینڈ اینڈ وائف جس کو غصہ ہوگا تو وہ پتہ نہیں کیا کچھ کریں گے. اب وہ گروپ لیو نہیں کریں گے, اب وہ سیدھا پیکا پہ درخواست دیں گے. ہاں اٹس ٹو ایزی, یو نو. بی کیئرفل بائی دا وے. ساری جو خواتین جو ہے نا, یعنی کہ اب کسی نے یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کسی خاتون نے کوئی گوچی برانڈ لگا دیا, یہ میں نے پہنا, اور اگر وہ فیک تھا اور اس کی بھابھی کو پتہ ہے تو وہ فیک نہیں, پیکا پہ اس کو لے جائیں گی. چلے میڈم بہت شکریہ آپ کا. آپ سے ہم نے 3 کا ڈیرہ میں آپ کے ساتھ جو گزری, جو مشکل وقت آپ نے دیکھا, اس سے پہلے جو زمان پارک میں ایک میلہ لگا ہوا تھا اس میں جو آپ کا رول تھا بڑا ماشاءاللہ زبردست کردار تھا, اس سے لے کے پھر آپ نے بعد میں جو آپ کے اوپر سختیاں آپ کی فیملی نے برداشت کی, وہ کہانیاں ہم آپ سے 3 کے ڈیرے میں سنیں گے. ہاں وہ سیریس کہانی. آج میں بھی خان صاحب والے موڈ میں تھی. آج آپ خوش ہیں تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کورٹ میں یہ خان صاحب نے پہنا ہوا کیا تھا, آپ نے بتایا نہیں. خان صاحب نے پہنا ہوا تھا, میں بہت فوکس کرتا ہوں آج کل پہنا ہوا کیا. آپ کی شرٹ والا جو ہے نا اس میں وائٹ کلر نکالو, گرے ڈارک گرے جو ہوتا ہے نا, یہ وہ اسموکی نیئر ٹو بلیک, وہی ٹراؤزر تھا, ٹریک سوٹ والا ٹراؤزر, اور اوپر اس کے سویٹر تھا. بہت اچھا ٹھیک لگ رہے تھے. ہائی اسپرٹس. انرجی لیول واز ٹو ہائی. ہی واز اسمائلنگ, نہیں لافنگ. اچھا ماشاءاللہ. ایک ان کو کسی نے یہ بتا دیا کہ وہ سر آپ نے خط پوسٹ کرنا تھا, پھر آج انہوں نے کوئی نیا خط بھی. اچھا تو یہ سیریز آف ایک نیا کام مل گیا. لیکن پوسٹ کی میں نے ڈیفینیشن بتا دی, ہمیں ڈاکیے کے تھرو نہیں بھیجنا. پوسٹ مطلب پوسٹ ہوگا, آپ ان کا ٹویٹر دیکھ سکتے ہیں. اوپن جگہ. آپ کے وقت کا ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.